بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am Dr. Firdaus Nazir, working as Assistant Professor in the Department of Arabic at GDC Women Anantnag. And today we are going to study lesson number 23 of دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها part 2 by Dr. Abdul Rahim. In this lesson we will talk about the sound masculine plural, its various cases like nominative case, accusative case and genitive case. Likewise, the use of al-uqud in Arabic, which means the numbers like 20, 30, 40 and so on. We will also learn the use of neither and nor in Arabic. So let us start with the conversation followed by exercises. The conversation is between a teacher and his students. And for your convenience, I will translate it in Urdu here. الدرس الثالث والعشرون. جعفر اور عدنان آپس میں گفتگو کرتے ہیں. جعفر عدنان سے پوچھتا ہے این المدرسون، اساتذہ کہاں ہے؟ مدرسون کی جمع مدرسون. لا دخلوا الفصول ولا هم في غرفة المدرسین، نہ وہ کلاس رومز میں ہیں اور نہ وہ سٹاف روم میں ہیں. فصلون کی جمع فصول، غرفۃ المدرسین سے مراد سٹاف روم. عدنان کہتا ہے اظن انہم فی اجتماع، مجھے لگتا ہے، اظن کا مطلب آئی تھنک، آئی فیل، آئی ریئلائز، مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی میٹنگ میں ہیں. ارأیت المدرسین الجدد، کیا آپ نے نئے اساتذہ کو دیکھا؟ جعفر کہتا ہے اجاء مدرسون جدد، جدید کی جمع جدد، کیا نئے اساتذہ آئے ہیں؟ عدنان کہتا ہے نعم، ہاں. جاء خمسۃ مدرسین جدد، 5 نئے اساتذہ آئے ہیں. رأیت احدہم فی المکتبہ، میں نے ان میں سے ایک کو لائبریری میں دیکھا. قبل قلیل، کچھ دیر پہلے. اسمہ الحسین ابن الحسین، اس کا نام حسین ابن الحسین ہے. اس کے بعد مین وائل جب یہ دونوں آپس میں محو گفتگو ہوتے ہیں، یدخل احد المدرسین الجدد، ایک نیا استاد داخل ہوتا ہے. وہ سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلبہ جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا یا استاذ. یہ عرب کے لوگ کسی کی تکریم کے لیے کسی کو ویلکم کے طور پر کہتے ہیں اہلا وسہلا ومرحبا، آپ جو ہے آپ کا استقبال ہو. استاد کہتا ہے اشکرکم یا اخوان، اے بھائیو میں آپ کا شکر گزار ہوں. کم طالباً فی فصلکم ھذا، آپ کی اس کلاس میں کتنے طالب علم ہیں؟ یہ جو کم ہے اس کو کم استفہامیہ کہتے ہیں، کسی کو سوال پوچھنے کے لیے. اور کم کے بعد جو اسم استعمال ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، جیسے یہاں پر کم طالباً فی فصلکم ھذا، آپ کی کلاس میں، اس کلاس میں کتنے طالب علم ہیں؟ تو عمر کہتا ہے فیہ 30 طالباً، اس کے اندر 20 طالب علم ہیں. المدرس ولکننی ارا 25 طالبا فقط، ارا کا مطلب میں دیکھ رہا ہوں، ولیکن کا مطلب لیکن میں دیکھ رہا ہوں صرف جو ہے 25 طالب علموں کو. فعین الاخرون، باقی طالب علم کہاں ہے؟ عمر کہتا ہے ہم غائبون اليوم، وہ آج غیر حاضر ہے. غائبون کی جمع غائبون. المدرس استاد پوچھتا ہے ای کتاب تقرؤون، تم کون سی کتاب پڑھتے ہو؟ عدنان کہتا ہے نقرأ ھذا الکتاب اسمہ قصص النبیین، ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے قصص النبیین، دی اسٹوریز آف پروفیٹس. استاد پوچھتا ہے لمن ہوا، یہ کس کی ہے، کس نے لکھی ہے؟ عدنان کہتا ہے ہوا لفضیلۃ الشیخ ابی الحسن الندوی،
یہ ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے۔ استاد پوچھتا ہے کم صفحتن قرأتم فیہ، تم لوگوں نے اس کے اندر کتنے پیجز پڑھے ہیں؟ جعفر کہتے ہیں قرأنا 53 صفحتن، ہم نے 3 سے مراد 3، 50 50، ہم نے اس کے اندر 53 پیجز پڑھے ہیں۔ عدنان کہتا ہے الکتاب فیہ 90 صفحتن، کتاب جو ہے اس کے اندر دراصل 90 سے مراد 90، اس کے اندر 90 پیجز ہے، 90 صفحات پر مشتمل ہے، لیکن قرأنا منہا 53 صفحتن، لیکن ہم نے اس کے اندر صرف 53 پیجز پڑھے۔ فبقی 37 صفحتن، اور اس کے اندر جو ہے 37 پیجز ابھی پڑھنے باقی ہے۔ ہارون کہتا ہے ما اجمل حقیبتک یا استاذ، ہارون استاد کے بیگ کو دیکھتا ہے، اس پر کامنٹ کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کا یہ بیگ کتنا خوبصورت ہے، بکم اشتریتہ، آپ نے اس کو کتنے میں خریدا؟ یہاں پر اشارہ کرنا ضروری ہے کہ یہ جو ہم نے ما اجمل کہا، اسے عربی میں فعل تعجب کہتے ہیں۔ فعل تعجب یا کلمہ تعجب جو ہے اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ابتدا میں ما لایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اسم تفضیل جو ہے سپرلیٹو ڈگری سپرلیٹو ناؤن کو لایا جاتا ہے، جیسے جمیل کا سپرلیٹو ہے اجمل، کبیر ان کا اکبر، صغیر ان کا اصغر، اور اس کے بعد اسم تفضیل اور اس کے بعد آنے والی ناؤنز کو منصوب لایا جاتا ہے، اور آخر میں علامت تعجب داخل کی جاتی ہے۔ یہ چیزیں آپ یاد رکھیں کہ پہلے ہم نے ما لایا، اس کے بعد اسم تفضیل سپرلیٹو ناؤن، اس کے بعد سپرلیٹو ناؤن کو ہم نے منصوب لایا، سپرلیٹو ناؤن کے بعد جو ناؤن آیا اس کو بھی ہم نے منصوب رکھا، اور آخر میں ہم نے علامت تعجب یعنی ایکسکلیمیشن مارک رکھا۔ تو آپ کا بیگ کتنا خوبصورت ہے استاذ، آپ نے اس کو کتنے میں خریدا؟ استاد کہتا ہے اشتریتها ب80 ریالا، میں نے اس کو 80 ریال میں خریدا۔ ہاشم کہتا ہے انا اشتریت مثلها ب70 ریالا، انا اشتریت میں نے خریدا، مثلها اسی کے جیسا، ب70 ریالا 70 ریالا 70 ریالز میں، 70 ریال میں۔ عمر کہتا ہے انا اشتریت حقیبتا، میں نے بھی ایک بیگ خریدا، حقیبہ کہتے ہیں بیگ کو، اصغر منہا جو اس سے چھوٹا ہے، کتنے میں خریدا؟ ب60 ریالا 60 ریال کے اندر۔ اس کے بعد جو ہے سوال ہے کم مدرسن جدیدا جاء، کتنے نئے اساتذہ آئے؟ ہم نے اس میں پڑھا جاء خمسۃ مدرسین جدد، جو ہے 5 نئے اساتذہ آئے۔ اس کے بعد دوسرا سوال کم طالبا وجد المدرس فی الفصل، استاد نے کتنے طالب علموں کو پایا؟ ہم کہیں گے رأى 25 طالبا، اس نے 5 اور 25 طالب علموں کو پایا۔ اس کے بعد لمن الکتاب قصص النبیین، قصص النبیین جو ہے کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ تو یہاں پر موجود ہے هو لفضیلۃ الشیخ ابو الحسن الندوی، یہ ابو الحسن ندوی کی لکھی ہوئی ہے۔ کم صفحۃ فیہ، اس کتاب کے اندر کتنے صفحات ہے؟ تو ہم کہیں گے یہاں پر لکھا ہے الکتاب فیہ 90 صفحۃ، اس کے اندر 90 صفحات ہے۔ کم صفحۃ قرأ الطلاب، طالب علموں نے کتنے صفحات پڑھے؟ ہم کہیں گے قرأ الطلاب 53 صفحۃ، انہوں نے 53 پیجز پڑھے۔ آخر پہ ہے بکم اشترى المدرس الحقیبہ، استاد نے کتنے میں بیگ خریدا؟ ہم کہیں گے اشترا ب80 ریالا، اس نے 80 ریال میں بیگ خریدا۔ اس کے بعد جو ہے اقرأ الامثلہ الآتیہ لجمع المذکر السالم، جمع مذکر سالم جو ہے اس کی مثالوں کو پڑھو۔ جمع مذکر سالم سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے جس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جمع مذکر سالم جو ہے سے کیا مراد ہے؟ عربی میں دراصل جمع کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں الجمع السالم ساؤنڈ پلورل، دوسرا ہے الجمع المکسر جس کو کہتے ہیں بروکن پلورل۔ الجمع السالم وہ جمع ہے، اس سے مراد وہ جمع ہے
جس میں واحد کا سیغہ سلامت رہتا ہے. جیسے آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں مسلمون کی مثال لیتے ہیں. اس کی ہم نے جمع بنائی تو یہ مسلمون بن گیا. تو مسلمون پر جب آپ غور کریں گے تو دیکھیں گے اس میں واحد موجود ہے اور وہ مسلم ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، ہم نے صرف آخر پہ واو نون بڑھایا، اس کا ابتدائی حصہ اپنی حالت پر برقرار رہا. لہذا وہ جمع جس میں واحد اپنی حالت پر برقرار رہے اسے الجمع السالم کہتے ہیں، دی ساؤنڈ پلورل. اب یہ جو ساؤنڈ پلورل ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک کو جمع المذکر سالم کہتے ہیں جو مذکر کے لیے بولا جاتا ہے، دوسرا ہے جمع المؤنث السالم جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے مسلمون کی جمع مذکر کے لیے مسلمون ہے اور مؤنث کے لیے مسلماتن. محدثن کی جمع مذکر کے لیے محدثون ہے اور مؤنث کے لیے محدثاتن. آسان الفاظ میں یاد رکھیے کہ جمع مذکر سالم کے آخر میں واو نون آتا ہے اور جمع مؤنث سالم کے آخر میں الف اور تا آتا ہے. یہ تو ہوا جمع کی ایک قسم. جمع کی دوسری قسم وہ ہے جسے الجمع المکسر یا بروکن پلورل کہتے ہیں. اس سے مراد وہ جمع ہے جس میں واحد اپنی حالت پر برقرار نہ رہے، جیسے کتابن کی جمع کتبن. جب آپ اس مثال پر غور کریں گے آپ دیکھیں گے کہ جمع میں کتابن کی صورت بدل گئی، اس کا الف باقی نہیں رہا. اسی طرح غرفتن کی جمع غرفن. اب دیکھیے غرفتن پہ آخر پہ گولتا تھا، آپ دیکھیں گے کہ غرف میں واحد کا جو ہے تا جو ہے باقی نہیں رہا. جب ہم نے اس کو جمع بنایا تو وہ غرفن بن گیا. چونکہ اس طرح کے پلورل جو سیکنڈ کیٹیگری کی ہم نے بات کی اپنی حالت پر برقرار نہیں رہتے، اس لیے ان کو بروکن پلورل یعنی ٹوٹنے والی جمع یا پلورلز کہا جاتا ہے اور عربی میں الجمع المکسر سے تعبیر کیا جاتا ہے. ہم یہاں پر صرف الجمع السالم سے متعلق مثالوں کو پڑھیں گے. پہلی مثال المدرسون فی الفصول، اساتذہ کمروں میں ہیں. مدرسون کی جمع المدرسون، الجمع السالم ہے. عین المحدثون، انجینئر حضرات کہاں ہے؟ محدثون کی جمع المحدثون. ہؤلاء طلاب مجتہدون، یہ محنتی طالب علم ہے. عین احمد و عباس و یاسر، سوال ہے احمد، عباس اور یاسر کہاں ہے؟ تو جواب ہے ہم غائبون منذ اسبوعین، وہ 2 ہفتوں سے غائب ہے. یعبد المسلمون اللہ، مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہؤلاء الطلاب حنود، یہ اسٹوڈنٹس انڈینز ہے. These students are Indians. وَأُولَئِكَ پاکستانیون، اور وہ سب پاکستانی ہے. اب ان کے اندر المدرسون، المحدثون، مجتہدون، غائبون، المسلمون، پاکستانیون، یہ سب جو ہے جمع المذکر سالم کی مثالیں ہیں. اب تیسری ایکسرسائز کے اندر یہ جو ناؤنز ہیں ہمیں ان کو پلورل بنانا ہے واو نون جوڑ کے. مدرسون کی جمع مدرسون، محدثون، مسلمون، کافرون، غائبون، مجتہدون، مؤمنون اور صالحون. اس کے بعد اقرأ ما یلی، اب نمبرز سے متعلق جو ہے بحث ہے. عربی کے اندر 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 یہ جو نمبرات ہیں ان کو عقود کہا جاتا ہے. یہ آپ یاد رکھیے، عقود کہا جاتا ہے. ان کے استعمال کا طریقہ بالکل آسان ہے. استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے بعد اسم جو ہے واحد استعمال ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے. اب دیکھیے یہاں پر واحد اور منصوب، اور یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی طرح سے استعمال ہوتے ہیں. آپ کو کہنا ہے 20 بوائز، آپ کہہ سکتے ہیں 20 طالباً. 20 گرلز آپ کہیں گے 20 طالبتاً. تو کوئی فرق نہیں ہے جس طرح مذکر کے لیے ایسی مؤنث کے لیے. صرف یہ کہ مذکر جو ہے مذکر جو ہے واحد استعمال ہوگا اور مؤنث واحد استعمال ہوگا اور دونوں منصوب استعمال کیے جائیں گے. اب ہم ان کو پڑھیں گے 20 طالباً او 20 طالبتاً، 30 طالباً او 30 طالبتاً، 40 طالباً او 40 طالبتاً، 50 طالباً 50 طالبتاً، 60 طالباً او 60 طالبتاً، 70 طالباً او 70 طالبتاً، 80 طالباً او 80 طالبتاً، 90 طالباً او 90 طالبتاً. یہ نمبرات 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80 اور 90
حاضی عقود، ان کو عقود کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم اعراب سے متعلق بات کریں گے، جو ہم نے ابھی جمع المذکر سالم کی بات کی، ان سے متعلق ہم جو ہے گفتگو کریں گے۔ ہم نے کہا کہ جمع المذکر سالم وہ اسم ہے جس کے آخر میں واو نون ہو۔ آپ یہاں پر دیکھیے واو نون، جیسے مسلمون، مدرسون وغیرہ، ان جو ہے ان کے اندر عقود بھی شامل ہے، چونکہ عقود جو ہے عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ان کے آخر میں بھی وہ واو نون آتا ہے، لہٰذا ان کو بھی ہم اسی کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں، وہ بھی مسالم، ان کو بھی ہم سالم ناؤنز کہتے ہیں، ساؤنڈ ناؤنز کہتے ہیں۔ اب ان کا اعراب کیا ہے؟ جمع المذکر سالم کا اعراب حالت رفعی میں واو نون ہوتا ہے، یعنی جب یہ اسم فاعل ہو، مرفوع ہو، اس وقت ان کے آخر میں واو نون آتا ہے، یعنی جب یہ اسم حالت رفع میں ہو تو اس وقت واو نون کے ساتھ یہ لکھے جاتے ہیں۔ جب یہ جملے میں مفعول واقع ہو یا اس سے قبل کوئی حرف جر ہو، جیسے یہاں پر، تو واو نون کے بجائے جو ہے یہ جملے میں یعنی واو نون کے بجائے یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، یعنی یہ واو جو ہے اس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں یا میں، لیکن یا ما قبل مکسور، یا سے پہلے جو لیٹر ہے سین، اس کو ہم مکسور کر دیتے ہیں، اس پر کسر ڈال دیتے ہیں، جسے جو ہے محندسون اور حالت نصبی میں محندسین، ٹھیک ہے، عالمون اور عالمین، اس طرح۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اسم کا اعراب عموماً جو ہے حالت رفع میں پیش کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مگر جمع المذکر کا اعراب، آپ ان چیزوں کو اچھی طرح یاد رکھیے، جمع المذکر کا اعراب حالت رفع میں واو نون کے ساتھ، اب دیکھیے جو عام اسما ہے ان کا اعراب ہم حالت رفع میں پیش سے ظاہر کرتے ہیں، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرت کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں۔ مگر جمع المذکر سالم کا اعراب، اب ہم ان کو پیش نہیں لگا سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے دخل المدرسون، نہیں، ان کا اعراب حالت رفع میں واو نون کے ساتھ ہوتا ہے، حالت نصبی میں جب یہ مفعول واقع ہو اس وقت ہم ان کا اعراب یا نون سے ظاہر کرتے ہیں، اور جب ان سے پہلے کوئی حرف جر ہو تو اس وقت ان کا اعراب حالت جر جو ہے یا نون کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں۔ گویا کہ حالت نصبی اور حالت جری دونوں طرح میں نے دونوں حالتوں میں ایک ہی طرح سے ان کا اعراب ظاہر کیا جاتا ہے، اور وہ ہے یا نون کے ذریعے۔ اب ہم ان کو پڑھیں گے ان مثالوں کو، اس کے بعد انشاءاللہ ان کو سمجھنا آسان ہوگا۔ دخل المدرس، استاد داخل ہوا۔ اب دیکھیے استاد فاعل ہے، چونکہ فاعل کا اعراب پیش ہوتا ہے، اب غور کیجئے، استاد داخل ہوتا ہے، کوئی آدمی somebody is doing his work by own، کوئی آدمی اپنا کام کر رہا ہے تو وہ خود اپنا فاعل ہے، لہٰذا اس کے اسم کو ہم پیش دیتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں کہ یہ اس جملے کے اندر فاعل ہے۔ دخل المدرس، استاد داخل ہوا۔ سألت المدرس، میں نے استاد کو پوچھا، مفعول کا اعراب فتح ہوتا ہے، میں پوچھنے والا ہوں فاعل، جس کو میں نے پوچھا وہ ہے مفعول۔ قلت للمدرس، میں نے اس استاد کو کہا، اب مدرس سے پہلے حرف جر لام ہے اس لیے ہم نے کسرہ لگائی، لیکن اب ان ناؤنز کو دیکھیے جن کو سالم کہتے ہیں، ان کا اعراب دیکھیے۔ دخل المدرسون، اساتذہ داخل ہوئے، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے دخل المدرسون، چونکہ حالت رفع میں ہم نے پیش لایا تھا باقی ناؤنز پہ، لیکن واو نون والا ناؤن جو ہے جب یہ فاعل ہو تو ان کا اعراب واو نون ہوتا ہے، آخر میں واو نون کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ سألت المدرسین، میں نے اساتذہ سے پوچھا۔ قلت للمدرسین، میں نے اساتذہ سے کہا، یہاں پر یہ مفعول ہے اور یہاں پر یہ مجرور ہے، یہاں جو ہے اس پر فعل واقع ہوتا ہے اور یہاں اس سے قبل حرف جر ہے۔ اب دیکھیں میں نے کہا یہ عقود جو ہے نمبرز 20 30 40 وغیرہ، یہ بھی ان کا اعراب بھی جو ہے جمع المذکر سالم کی طرح ہوتا ہے، جیسے دخل 20 طالباً، 20 طالب علم داخل ہوئے۔ سألت 20 طالباً، میں نے 20 طالب علموں سے پوچھا۔ قلت ل20 طالباً، میں نے 20 طالب علموں کو کہا۔ اب دیکھیے آگے، اکمل الجمل الآتیہ بوضع الکلمات التي بین القوسین فی الاماکن الخالیہ، جملوں کو مکمل کرو ان کلمات کے ذریعے جو کہ قوسین بریکٹس کے اندر ہے، اور ان کے ذریعے اماکن الخالیہ خالی جگہوں کو بھرو۔
اب ہمیں انہی چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اگر واو نون والا اسم فاعل ہے تو اس کو واو نون کے ساتھ پڑھیں گے. اگر مفعول ہے مجرور ہے تو اس کو یا نون کے ساتھ پڑھیں گے. سألت، پہلا جملہ کیا ہے؟ سألت المدرسین، میں نے اساتذہ سے پوچھا. اب آپ ذہن میں لائیے، آپ نے جس سے پوچھا وہ آپ کا مفعول ہو گیا، آپ اس کے فاعل ہو گئے. یہاں پر مدرسون جو ہے یا وہاں پر مفعول واقع ہوا، لہذا ہم نے مدرسون کے بجائے مدرسین پڑھا. دوسری مثال، یحب المدرس، استاد پسند کرتا ہے، لیکن کیسے طالب علموں کو؟ الطلاب المجتہدین، محنتی طالب علموں کو. رأیت، میں نے دیکھا، 30 طالبا، 30 طالب علموں کو. ہم نے 30 کیوں کہا؟ کیونکہ جن کو میں نے دیکھا وہ میرے مفعول ہو گئے، اور مفعول جب 30 واقع ہو تو ہم 30 کے بجائے 30 پڑھیں گے. یحب اللہ، اللہ پسند کرتا ہے، المسلمین، مسلمانوں کو. قرأت، میں نے پڑھے، 50 صفحتاً، 50 پیجز. سألت، میں نے سوال کیا، میں نے پوچھا، المحندسین، محندسون کے بجائے المحندسین، انجینئرز سے. یہاں یہ بتانا بھی لازمی ہے کہ اگر جمع المذکر سالم جملے میں مضاف الیہ واقع ہو، ابھی تو ہم مفعول کی بات کر رہے تھے، لیکن اگر کبھی جملے میں مضاف الیہ واقع ہو تو اس وقت بھی اس کا اعراب واو نون کے بجائے یا نون کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے. جیسے ان مثالوں میں ابناء المدرس، یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اضافت کرنی ہے ایک ناؤن کو دوسرے ناؤن کے ساتھ. جو بریکٹس میں ہیں ان کو جو ہے ان ناؤنز کے ساتھ جوڑنا ہے. تو جیسے مثال کے اندر ابناء المدرس، ابناء المدرس، استاد کے بیٹے. اور جب یہ جمع استعمال ہو، ابناء المدرسین، اساتذہ کے بیٹے. اب میں نے بتایا اگر جمع مذکر سالم جملے میں مضاف الیہ واقع ہو تو اس کا اعراب واو نون کے بجائے یا نون کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے بیوت المحندسین، انجینئروں کے گھر. سیارات المدرسین، اساتذہ کی گاڑیاں. امیر المؤمنین، مومنوں کے امیر، مومنین کے امیر. امام المسلمین، مسلمانوں کا امام. دکاکین البکالین، سبزی فروشوں کی دکانیں. دین الکافرین، کافروں کا مذہب. تعمل المثال ثم اكمل الجمل الآتية بوضع الكلمات التي بين القوسين في الفراغات. ان کے اندر جملوں کے اندر غور کرو، اس کے بعد جو قوسین یہاں بریکٹس کے اندر الفاظ ہیں ان کے ذریعے ہمیں جملوں کو بھرنا ہے. ہم یہ پیچھے بتا چکے ہیں کہ اگر جمع المذکر سالم سے قبل کوئی حرف جر واقع ہو تو ہم واو نون کے بجائے اس وقت اسے یا نون سے بدل دیتے ہیں اگر کوئی حرف جر واقع ہو. اب دیکھیے ان مثالوں کے اندر بھی حرف جر کا استعمال ہوا ہے. قلت، میں نے کہا، للمدرس، استاد سے. مدرس جو ہے اٹ از سنگولر، لہذا اس کا اعراب ظاہر کیا جائے گا کسرہ کے ساتھ. لیکن مدرسون جو ہے اس کا اعراب جب اس سے پہلے کوئی حرف جر ہو تو ہم واو نون کے بجائے اس کے آخر میں یا نون لگائیں گے. قلت للمدرسین، میں نے اساتذہ سے پوچھا. اب یہ جتنی بھی مثالیں ہیں ان میں حرف جر آ گئے ہیں، لہذا ہم اس کو واو نون کے بجائے یا نون سے بدل دیں گے. ابحث، میں تلاش کر رہا ہوں. ابحث عن المدرسین، اساتذہ کو. اشتریت هذا الکتاب، میں نے اس کتاب کو خریدا. ب50 ریالا، 50 ریال میں. قلت، میں نے کہا، للمحندسین، انجینئروں سے. سمعت هذا الخبر، میں نے اس خبر کو سنا. من المدرسین، اساتذہ سے. هذه الجائزة، یہ گفٹ. للطلاب المجتہدین، محنتی طالب علموں کے لیے ہے. اب طلبہ اس پہ غور کیجئے، یہ جتنی بھی مثالیں ہیں، المدرسون سے پہلے لام آ گیا تو ہو گیا للمدرسین. المدرسون سے پہلے ان آ گیا تو ہو گیا ان المدرسین. یہاں جو ہے 50 تھا لیکن بی حرف جر آ گیا تو ہو گیا ب50. المحندسون سے پہلے لام آ گیا حرف جر تو ہم نے پڑھا للمحندسین. یہاں پر المدرسون سے پہلے من آ گیا، ہم نے کہا من المدرسین. یہاں پر المجتہدون تھا، یہاں آ گیا لام، ہم نے پڑھا للطلاب المجتہدین.
اقرأ ما يلي ثم اكتبه مع كتابة الأعداد الواردة فيه بالحروف. ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں کہ عربی میں 20 30 40 وغیرہ ان نمبرات کو عقود کہتے ہیں، ان کو آپ یاد رکھیں. ان کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے بعد اسم واحد منصوب لایا جاتا ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا 20 طالباً 20 طالبتاً، اور یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی طرح سے استعمال کیے جاتے ہیں. آگے یہی نمبرات نیومیریکل میں ہیں، یہاں پر آپ دیکھیے 50 50 وغیرہ، یہ نیومیریکل میں ہے، نمبر میں ہے. ہمیں انہیں حروف کے ساتھ لکھنا ہے، مگر حالت رفعی، نصبی اور جری کا خیال رکھتے ہوئے. اب یہاں پر جو نمبر ہے اس کو آپ عربی میں لکھنا ہے. عندی، میرے پاس 50 ریالیں ہیں. 50 کو عربی میں نے کیا بتایا؟ 50. عندی 50 ریالاً، I have 50 ریالز. دوسرا جملہ، رأیت 50 طالباً فی القاعة، I saw 50 students in the hall. میں نے ہال میں 50 طالب علموں کو دیکھا. اب دیکھیے اس پر غور کیجیے. اب میں نے یہاں پر 50 کیوں بولا؟ کیونکہ میں نے جس کو دیکھا وہ مفعول ہوا، اور اگر 50 مفعول ہو تو اس وقت وہ 50 پڑھا جائے گا. رأیت 50 طالباً فی القاعة. تیسری مثال، اشتریت هذا المعجم، میں نے اس ڈکشنری کو خریدا $50 $50 میں. اب چونکہ بھی آ گیا حرف جر، اس لیے ہم نے 50 پڑھا. قرأت، میں نے پڑھا، میں فاعل ہوں، میں نے کون سی چیز پڑھی؟ قرأت 60 صفحةً، میں نے 60 صفحے پڑھے. فی هذه المجلة، اس میگزین کے اندر 40 صفحةً، 40 صفحات ہے. 40 سے مراد 40. فی الشہر، ایک مہینے کے اندر، ایک مہینے کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ 29 یوماً، 29 دن ہوتے ہیں. او 30 یوماً، یا 30 دن ہوتے ہیں. وفی الیوم، ایک دن کے اندر 24 ساعتاً، 24 گھنٹے ہوتے ہیں. وفی الساعہ، ایک گھنٹے کے اندر 60 دقیقتاً، 60 منٹ ہوتے ہیں. وفی الدقیقہ، اور ایک منٹ کے اندر 60 ثانیتاً، 60 سیکنڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہاتی، لاؤ. اب جو آپ چیز لائیں گے وہ ہو گیا مفعول. ہاتی 20 برتقالتاً، لاؤ 20 سنگترے. نجح، کامیاب ہوئے. جو کامیاب ہوا وہ فاعل ہے کیونکہ وہ خود اپنا کام کر رہا ہے. نجح 90 طالباً، 90 اسٹوڈنٹ فیل ہوئے. ورسبہ، اور فیل 90 اسٹوڈنٹ کامیاب ہوئے. ورسبہ 20 طالباً، اور 20 اسٹوڈنٹ کامیاب ہوئے. فی هذه القریہ، اس گاؤں کے اندر 60 اسرتاً، اس گاؤں کے اندر 60 جو ہے اسرتن فیملیز ہے. سنی، میری عمر 30 سنتاً، 30 سال ہے. میری عمر 30 سال ہے. فی هذه القریہ 70 اسرتاً، اس جو ہے اس گاؤں کے اندر 70 فیملیز ہے. سنی 30 سنتاً، میری عمر 30 سال ہے. اقرأ ما یلی، پڑھو جو آگے آ رہا ہے. یہاں ہمیں نمبر کو پڑھنا ہے. عزیز طلبہ، آپ نے سابقہ کلاسوں میں عدد معدود یعنی جو ہے 1 سے 20 تک پڑھا ہوگا، اس کے قواعد بھی بخوبی جانتے ہوں گے. آج ہم 21 سے 30 تک عدد معدود کو پڑھیں گے. اس میں ہمیں 2-3 باتیں یاد رکھنی ہیں. پہلی بات یہ یاد رکھنی ہے کہ 21 سے 22 جو ہے اس میں عدد معدود کے اندر مطابقت ہوتی ہے. اس کو آپ اچھی طرح یاد رکھیں. مطابقت سے مراد کہ اگر معدود مؤنث ہے تو عدد بھی مؤنث ہوگا، اگر معدود مذکر ہے تو عدد بھی مذکر ہوگا. لیکن یہ قاعدہ 21 اور 22 کے لیے. جیسے اس مثال کے اندر 21 طالباً 22 طالبتاً. اب مذکر کے لیے 21 طالباً 22 طالباً، تو برابری ہے. یعنی اگر مذکر معدود ہے تو عدد بھی جو ہے اس کے اندر برابری ہوگی. جو ہے معدود مذکر عدد مذکر، معدود مؤنث عدد مؤنث. یہ لیکن یہ قاعدہ صرف 21 اور 22 کے لیے. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ 23 سے 29 تک، 23 سے 29 تک عدد معدود میں مخالفت ہوتی ہے.
یعنی اگر معدود مذکر ہے تو اس کا ابتدائی عدد مؤنث ہوگا، اگر معدود مؤنث ہے تو عدد مذکر ہوگا۔ جیسے مذکر کے لیے ثلاثۃ وعشرون طالباً، اب دیکھیں یہاں پر ثلاثۃ وعشرون طالباً، اور مؤنث کے لیے ثلاث وعشرون طالبۃ۔ اب دیکھیے طالبہ مؤنث ہے لیکن ہم نے ابتدائی عدد مذکر لایا۔ اگر ہمیں مذکر کے لیے استعمال کرنا پڑے ہم کہیں گے ثلاثۃ وعشرون طالباً، ہم اس کو الٹا لائیں گے، یہاں پر آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اور تیسری چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ معدود جو ہے وہ آپ منصوب ہوگا، واحد منصوب، ایک تو واحد استعمال ہوگا طالبتاً، طلاب نہیں کہہ سکتے، دوسرا منصوب ہوگا، حالت نصبی میں ہوگا۔ اب ان کو پڑھیں گے، احدا وعشرون طالبتاً، 21 طالب علم، ابھی ہم یہاں پر نمبر دیا ہوا، اثنتان وعشرون طالبتاً، ثلاث وعشرون طالبتاً، اربع وعشرون طالبتاً، خمس وعشرون طالبتاً، ست وعشرون طالبتاً، سبع وعشرون طالبتاً، ثمان وعشرون طالبتاً، تسع وعشرون طالبتاً، ثلاثون طالبتاً۔ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد 11th ایکسرسائز، اقرأ ما یلی، جو آگے آ رہا ہے اس کو پڑھو، ثم مکتوب ہو، اس کے بعد اس کو لکھو، مع کتابت الاعداد الواردہ فیہ بالحروف، یعنی جو یہاں پر نمبر دیے گئے ہیں نیومیریکل ہے جس طرح ہم نے پیچھے دیکھا، ان کو عربی کے اندر لکھنا ہے۔ اب اس پہلا جو ہے سوال کیا ہے، فی حاض الکتاب فی حاض الفصل، اس کلاس کے اندر 31 طالب علم لڑکیاں ہے، 31 طالب علم لڑکیاں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا 1 اور 2 میں مطابقت ضروری ہے، اگر یہاں پر مؤنث ہے طالبہ تو یہ ایک بھی آپ مؤنث لائیں گے، آپ کہیں گے احدا و ثلاثون طالبتاً، احدا و ثلاثون طالبتاً۔ دوسرا فی الیوم، ایک دن کے اندر، ایک دن کے اندر 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر مخالفت ہوگی، ساعہ اگر مؤنث ہے تو ابتدائی عدد جو ہے 4، اس کو آپ مذکر لائیں گے، آپ کہیں گے اربع وعشرون ساعتاً، اربع وعشرون ساعتاً۔ اس کے بعد تیسرا، عندی، میرے پاس 33 روپے ہیں اور 45 ریال ہے، میں کہوں گا عندی، اب دیکھیں روپیہ جو ہے یہ مؤنث ہے لہٰذا ہم جو ہے ابتدائی عدد مذکر لائیں گے، ہم کہیں گے عندی ثلاث و ثلاثون روبیتاً، ریال مذکر ہے، ابتدائی عدد مؤنث لائیں گے، وخمسۃ واربعون ریالاً، پھر سے عندی ثلاث و ثلاثون روبیتاً وخمسۃ واربعون ریالاً، رأیتہ، میں نے اس کو دیکھا 22 سال پہلے۔ اب آپ نے سال جو یہاں پر مفعول ہوا جو ہے نا، یہ عدد جو ہے یہاں پر یہ مفعول ہوا، آپ کہیں گے رأیتہ، میں نے اس کو دیکھا قبل اثنتین وعشرین سنتاً۔ اب ہم نے 20 کیوں بولا؟ چونکہ یہاں پر 20 مفعول واقع ہوا، یا اس سے پہلے یہ جو ہے ظرف آ گیا، قبل آ گیا، یہ مضاف الیہ کی جگہ آ گیا، ہم نے اس لیے یہاں پڑھا قبل اثنتین وعشرین سنتاً۔ حفظت، میں نے یاد کیے 66 سورے، تو ہم کہیں گے حفظت 66 سورتاً، 66 سورہ چونکہ مؤنث ہے لہٰذا ہم ست جو ہے اس کو مذکر لائیں گے، 66 سورتاً۔ اس کے بعد فی سورۃ الرحمن، سورہ رحمان کے اندر جو ہے کیا ہے 78 آیتاً۔ اس کے بعد قرأت، میں نے پڑھے، اب یہاں پر صفحہ مؤنث ہے، ہم ابتدائی عدد جو ہے مذکر لائیں گے، قرأت 99 صفحةً۔ آپ نے 90 کیوں بولا؟ کیونکہ یہاں پر 90 مفعول واقع ہوا، آپ نے 90 جو ہے یہ مفعول کی جگہ آ گیا، آپ نے جس کو یاد کیا وہ مفعول ہوا، یا آپ نے جس کو پڑھا وہ مفعول ہوا۔ قرأت 99 صفحةً، I have read 99 pages۔ اس کے بعد آخری ایکسرسائز ہے، اس پہ ہم لا کی تکرار سے متعلق پڑھیں گے۔ ہم یہ جانتے ہیں، یہ قاعدہ جانتے ہیں کہ فعل ماضی کو منفی بنانے کے لیے ما استعمال ہوتا ہے اور مضارع کے لیے لا استعمال کیا جاتا ہے، مگر ایک اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر جملے میں تکرار مقصود ہو، ریپیٹیشن مقصود ہو، تو اس وقت لا کو بھی فعل ماضی پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔
اس وقت بھی لا کو فعل ماضی پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انگریزی میں اس طرح کے جملے کے اندر نیدر اینڈ نار کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، لا جو ہے یا فعل مضارع پر داخل کرتے ہیں، لیکن اگر آپ جملے میں ریپیٹیشن چاہتے ہیں، لا کو جو ہے اس کو آپ دوبارہ دو مرتبہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس وقت یہ اجازت ہے کہ آپ فعل ماضی پر بھی لا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس وقت اس جملے کے اندر نیدر اینڈ نار کا معنی پیدا ہوتا ہے، جیسے جملے کے اندر لا اکلت ولا شربت، نیدر آئی ایٹ نار آئی ڈرینک، نہ میں نے کھایا اور نہ میں نے پیا۔ ذالک الطالب، وہ طالب علم، لا حفظ الدرس ولا کتب الواجب، نہ اس نے سبق یاد کیا اور نہ اس نے ہوم ورک لکھا۔ لا ضربنی ولا ضربتہ، نہ اس نے مجھے مارا نہ میں نے اسے مارا، نہ اس نے مجھے پیٹا نہ میں نے اسے پیٹا۔ لا رآنی ولا رأیتہ، نہ اس نے مجھے دیکھا نہ میں نے اس کو دیکھا۔ اور قرآن کے اندر مثال ہے فلا صدق ولا صلی، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی، سچائی کی تصدیق کی، ولا صلی، اور نہ اس نے نماز پڑھی۔ اور یہاں پر قاعدہ دیا ہے اذا دخلت لا علی الفعل الماضی وجب تکرارها عند الاخبار، جب لا فعل ماضی پر داخل کرنا مقصود ہو اس وقت اس کی تکرار لازمی ہے۔ آخر پر الکلمات الجدیدہ، وہ کلمات جو ہم نے استعمال کیے۔ اجتماع کا مطلب میٹنگ، قصۃ اس کی جمع ہے قصص، سٹوری، نبی اس کی نبیون بھی جمع آتی ہے اور انبیاء بھی، اس کا معنی ہے میسنجر۔ ثانیۃ جمع ثوان، سیکنڈ۔ اسرۃ جمع اسر، فیملی۔ جائزۃ جمع جوائز، گفٹ۔ نجح ینجح سے مراد کامیاب ہونا۔ رسب یرسب ناکام ہونا۔ قاعۃ جمع قاعات، حال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔